بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر جو فرعون مصر کے وزیر خزانہ تھے، ایک دفعہ اتفاق سے بازار سے گزر رہے تھے تو مختلف اشیاء کی بولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان بولیوں میں غلاموں کی بولیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ عزیز مصر جب وہاں پہ چلے گئے ہیں غلاموں کی بولوں کی طرف، تو اس کو یوسف بطور غلام پسند آ گئے اور آلریڈی اس کی بہت زیادہ بولی لگی ہوئی تھی، لیکن عزیز مصر نے بہت زیادہ بولی دے کر اس کو خرید لیا، اور جب گھر لے آئے تو اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف کی جوانی، خوبصورتی، حسن و جمال، مردانہ وجاہت، شرم و حیا، یعنی وہ کون سا پہلو تھا جو یوسف اس پہ پورا نہ اترتا ہو۔ اور دوسرا اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا، حضرت اسحاق کا پوتا، حضرت یعقوب کا بیٹا، تو تعلق بھی نبیوں کے خاندان سے تھا اور مستقبل میں بھی اس کو نبوت عطا ہونی تھی، تو یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل باحیا انسان تھا۔ اور جب زلیخا نے یہ جوان ہوا، زلیخا نے جب اس کو دیکھا تو اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یوسف اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا اور ساتھ یہ کہتا کہ مجھے عزیز مصر نے بہت زیادہ عزت دی ہے تو میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن زلیخا ہر وقت اس کوشش میں لگی رہتی کہ کس طرح میں اس کو زنا کے لیے آمادہ کر سکوں۔ ایک دفعہ زلیخا نے اپنے تمام محل کے دروازے بند کر دیے اور یوسف کو زور سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور یہ ساتھ تاکید کی کہ میں اپنے محسن کا اس کو بددیانتی نہیں کر سکتا، اور اس اثناء میں وہ دوڑنے لگا۔ جب وہ دروازہ اس نے سامنے سے کھولا تو سامنے سے عزیز مصر اور زلیخا کا کزن سامنے کھڑے تھے، تو زلیخا نے یک دم پینسرا بدلا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ بدسلوکی اور زنا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یوسف نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے مجھ پر کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، اور مطلب یہ کہ اس کو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو زلیخا نے کہا کہ ایسے شخص کو جو کہ جھوٹا ہے، اس کی سزا یا تو قید خانہ ہے یا دردناک عذاب ہے۔ لیکن یوسف نے کہا کہ یہ بہتان ہے، در حقیقت یہ مجھے خود دعوت گناہ دینا چاہ رہی تھی، میرے انکار پر میں باہر نکلا تو آپ دونوں کو دروازہ